السلام علیکم دوستو جادو اور عملیات کے ذریعے اپنے اہداف اور کامیابی حاصل کرنے کے معاملے میں بنی اسرائیل قوم ہمیشہ سے سر فہرست رہی ہے۔ تاریخ میں سب سے زیادہ جادو کے ذریعے کام لینے اور اس کی شیطانی طاقتوں پر یقین رکھنے والی یہی ایک قوم ہے۔ یہ قوم جب تک فلسطین میں رہی اس وقت تک یہ اس راہ سے ناواقف تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران بنے تو انہوں نے اپنی قوم کو فلسطین سے مصر بلوا لیا۔ مصر میں رہتے ہوئے جہاں فرعونوں نے ان کو اپنی بلند و بالا عمارات اور آراموں کی تعمیر میں ان سے مزدوری کا کام لیا، اس کے ساتھ ساتھ ان کو انتہائی ذلیل زندگی گزارنے پر مجبور کیا اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ بھی توڑے گئے۔ وہاں رہنے کے دوران انہوں نے مصریوں سے دو بہت بڑی برائیاں بھی حاصل کر لیں۔ ایک تو ان میں خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعونوں کو دیکھ کر انتہائی رعونت، تکبر اور غرور پیدا ہو گیا۔ دوسرا، ان کو مصر کے اس زمانے کے انتہائی ماہر جادوگروں سے کالا علم اور جادو سیکھنے کا موقع بھی میسر آ گیا۔ تاریخ کے اس دور میں مصر اس فن میں پوری دنیا میں یکتا تھا۔ سامری جیسے جادوگر جن کا ذکر اور جادو کے کرتب قرآن پاک میں مذکور ہیں، وہ بھی اس وقت مصر میں پائے جاتے تھے۔ دوستو، قرآن پاک کیونکہ ہدایت کی کتاب ہے، قصے کہانیوں کی نہیں، اس لیے اس میں تاریخ کے واقعات کا سرسری سا ذکر صرف عبرت کے لیے ہی ملتا ہے۔ اس زمانے میں مصر سحر اور جادو کا مرکز تھا اور فن سحر شباب پر تھا۔ مصریوں نے تمام دنیا کے مقابلہ میں اس کو اوج کمال تک پہنچایا تھا۔ یہ جادوگر فرعونوں کے لیے ناقابل یقین قسم کے کام سر انجام دیا کرتے تھے۔ یہ جادوگر قبالہ نامی جادو کے ماہر تھے۔ دوستو، یہ جادو کی سب سے خوفناک قسم ہے جس میں اس جادو کے ماہرین براہ راست شیطان سے رابطہ میں رہتے ہیں۔ شیطان ان کو کامیابی کے نئے سے نئے گر سکھاتا ہے، ایسی چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے جن کے بارے عام انسان نہیں جانتے، اور وہ ان سے کام لے کر انتہائی ماہر العقول قسم کی چیزیں ایجاد کرتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ چنانچہ ہم اس زمانے کے مصری بادشاہوں کو دیکھتے ہیں جس کو بروئے کار لاتے ہوئے عظیم و شان عمارتیں تعمیر کیں، ایسے مثالیں اور دوائیاں ایجاد کیں جن کی مدد سے لاشوں کو ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی کوئی گزند نہیں پہنچتا۔ مصریوں کے ساتھ رہتے رہتے بنی اسرائیل نے ان کے خاندانوں میں شادیاں بھی کر لیں۔ آج بھی امریکہ کی اہم شخصیات کا ڈی این اے فرعونوں سے ملتا ہے۔ آپ نے بھی اخبارات میں ایک سابق مشہور امریکی صدر کے بارے میں پڑھا ہوگا جسے فرعونوں کی نسل کا کہا جاتا ہے۔ دوستو، چاہے کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے کہ فرعونوں کا انکل سام کی اولادوں سے کوئی نہ کوئی گہرا اور خونی رشتہ ضرور ہے کہ آج امریکہ کے ڈالر پر مصریوں کے ایک آنکھ والے قدیم مصری دیوتا کی آنکھ اہرام مصر کے اوپر سے جھانکتی نظر آتی ہے، جسے ہمارے بھولے پالے دانشور دجال کی آنکھ قرار دیتی ہیں۔ دوستو، خیر آگے بڑھتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ اپنے وطن فلسطین کی جانب واپس آئے تو یہ قوم پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ ان میں فرعونوں جیسی فرعونیت، سرکشی اور شیطانی صفات بھی شامل ہو چکی تھی۔ دوستو، قبالہ جادو سے ان کی محبت کے تاریخی حوالے میں آگے چل کر دوں گا۔ فلسطین میں واپس آنے کے بعد یہ لوگ جہاں دوسری بہت سی نافرمانیوں اور گناہوں میں غرق ہو گئے، وہیں ان میں سے بعض افراد جادو اور شیطانی عملیات میں بھی مصری جادوگروں کی طرح مشہور رہے۔ مخصوص اعداد، اشارے اور علامتیں قبالہ کی رسومات اور جادو میں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ ان لوگوں نے اس علم کو مصریوں سے بھی زیادہ ترقی دے دی تھی۔ وہ اس علم سے دشمنوں اور مخالفوں کو نقصان پہنچایا کرتے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عظیم بادشاہت عطا فرمائی تو ان لوگوں نے قوم کو ورگلانا شروع کر دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس نعوذ باللہ قبالہ جادو کی طاقت تھی، جس کی وجہ سے ان کو جنات پر حکمرانی حاصل ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد قبالہ جادو کو روحانیت کا درجہ دے دیا گیا۔ جادو کی کتابوں کو ہیکل سلیمانی میں مقدس کتابوں کا مقام دے کر رکھا جانے لگا۔ پھر اس قوم پر عذاب الہی نازل ہونا شروع ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کیا گیا ہیکل پہلے بخت نصر کے ہاتھوں اور بعد میں ٹائٹس کے ہاتھوں مکمل طور پر تباہ ہو گیا، اور یہ قوم اللہ کے حکم سے پورے کرۂ ارض پر منتشر ہو گئی۔
قبالہ جادو کی وہ کتابیں ہیکل کے ملبے تلے بھی کہیں دب کر رہ گئیں۔ دوستو 1118 عیسوی میں یورپ کے 9 جنگجوؤں نے یروشلم میں ایک عسکری تنظیم کی بنیاد رکھی جو تاریخ میں نائٹ ٹیمپلر کے نام سے معروف ہوئی۔ یہ جنگجو بظاہر یروشلم آنے والے عیسائی مسافروں کو دوران راہ تحفظ فراہم کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کا اصل مقصد ہیکل سلیمانی کے کھنڈرات میں کھدائی کرنا تھا۔ یہ جنگجو اسی قدیم علم قبالہ کے طالب علم تھے۔ ان صلیبی جنگجوؤں کو یقین تھا کہ ہیکل سلیمانی کے کھنڈرات میں سے انہیں قبالہ کی کتابیں اور آثار مل جائیں گے۔ 1860 عیسوی میں برطانوی فوج کے 2 انجینئروں نے ہیکل سلیمانی کے نیچے کھدائی کی۔ وہ ایک سروے کرنا چاہتے تھے، تبھی انہیں سرنگوں کا جال نظر آیا۔ یہ سرنگیں انہی 9 نائٹ ٹیمپلرز نے کھودی تھیں۔ دوستو خیال ہے کہ انہیں ہیکل سلیمانی کے کھنڈرات سے خاصے آثار و نوادر ملے تھے اور ایسی کتابیں بھی جن میں کالے جادو اور پراسرار رسومات کے متعلق معلومات درج تھیں۔ قبالہ کی کتب پا کر نائٹ ٹیمپلر پراسرار رسومات کے گورکھ دھندوں میں پھنس گئے۔ وہ کالا جادو سیکھ کر غیر معمولی طاقتیں حاصل کرنا چاہتے تھے، یوں پھر وہ دنیا کے حاکم بن سکتے تھے۔ نائٹ ٹیمپلر کالا جادو سیکھ کر فوق البشر تو نہ بن سکے، مگر ان کے جانشینوں میں آج تک یہ تصور ضرور پنپ رہا ہے کہ دنیا پر حکمرانی کرنے کا درینہ خواب پورا کیا جائے۔ ان نائٹ ٹیمپلرز نے یورپ جا کر دوسرے لوگوں کو بھی طاقت اور دولت پانے کے سہانے خواب دکھائے، لہٰذا بہت سے لوگ اس عسکری تنظیم میں شامل ہونے لگے جس کی بظاہر ذمہ داری یروشلم آنے والے زائرین کا تحفظ کرنا تھا۔ لیکن دوستو حقیقتاً یہ تنظیم دنیا کے تمام وسائل پر قابض ہو کر کرۂ ارض کی حکمران بننا چاہتی تھی۔ انسان فطری طور پر دولت اور طاقت چاہتا ہے، اس لیے یہ تنظیم تیزی سے پھیلی اور چند برس میں ارکان کی تعداد کئی ہزار تک پہنچ گئی۔ 1128 عیسوی میں پوپ نے اسے مذہبی عسکری تنظیم کے طور پر تسلیم کر لیا۔ یہ منظوری پا کر نائٹ ٹیمپلر کی شہرت و عزت میں اضافہ ہو گیا۔ 1139 عیسوی میں پوپ دوم نے یہ حکم نامہ جاری کیا کہ نائٹ ٹیمپلر پر کسی ملک کے مقامی قانون لاگو نہیں ہوتے، گویا ٹیمپلر کو یورپ کے ہر ملک میں آزادانہ گھومنے پھرنے کا پروانہ مل گیا، وہ صرف پوپ کے سامنے جواب دہ تھے۔ اس حکم نامے نے بھی عسکری تنظیم کی طاقت میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ نائٹ ٹیمپلرز نے صلیبی جنگوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، مال غنیمت میں بھی سب سے بڑا حصہ انہی کو ملتا۔ چنانچہ محض نصف صدی میں نائٹ ٹیمپلرز یورپ کی سب سے بڑی عسکری اور مالیاتی تنظیم بن گئی۔ یہی دنیا کی پہلی ملٹی نیشنل کمپنی بھی تھی جس کے وسائل بے پناہ تھے اور جو تجربہ کار اور تربیت یافتہ ملازموں کی فوج رکھتی تھی۔ 13ویں صدی تک نائٹ ٹیمپلر تنظیم سے 2.25 لاکھ یورپی وابستہ ہو چکے تھے، ان میں سے 25,000 نائٹ یا گھوڑ سوار جنگجو تھے۔ یہ تنظیم یورپ بھر میں وسیع و عریض جائیدادوں، قلعوں، گرجا گھروں اور فارموں کی مالک تھی، حتیٰ کہ جب 2 یورپی ممالک جھگڑ بیٹھتے تو یہی تنظیم ان کے مابین تصفیہ بھی کراتی۔ قبالہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے تنظیم کا ڈھانچہ اسرار و رموز پر مبنی تھا۔ بیرونی لوگوں کو قطعی علم نہ تھا کہ تنظیم میں کام کیسے ہوتا ہے۔ اس کا سردار گرینڈ ماسٹر کہلاتا جبکہ نائبین کو ماسٹر کہا جاتا۔ ان ماسٹروں کا حکم خدا کا لفظ تھا جس سے نائٹ ٹیمپلر ہر صورت انجام دیتے۔ تنظیم میں نہایت چھان پھٹک کر نئے ارکان شامل کیے جاتے۔ اس زمانے میں بیرون ممالک کا سفر کئی خطرات رکھتا تھا، اکثر راہ میں ڈاکو مال لوٹ لیتے۔ رفتہ رفتہ لوگ اپنی نقدی نائٹ ٹیمپلرز کو دینے لگے۔ جب وہ اپنی منزل پر پہنچتے تو نقدی انہیں واپس مل جاتی اور بدلے میں تنظیم تھوڑی سی فیس وصول کرتی۔ یوں نائٹ ٹیمپلرز بینکر بن بیٹھے اور سود بھی لینے لگے۔ رفتہ رفتہ نائٹ ٹیمپلرز اتنے طاقتور ہو گئے کہ فرانس کا شاہ فلپی پنجم انہیں اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھنے لگا۔ چنانچہ اس نے پوپ پنجم پر دباؤ ڈال کر 1307 عیسوی میں تنظیم پر پابندی لگوا دی۔ تبھی نائٹ ٹیمپلرز نے قسم کھائی کہ وہ رومن کیتھولک کلیسا کو تباہ کر کے چھوڑیں گے۔ چنانچہ انہوں نے بعد میں مارٹن لوتھر کا ساتھ دیا جو رومن کیتھولک کلیسا کا مخالف تھا،
اور جس نے ایک نئے عیسائی فرقے پروٹیسٹنٹزم کی بنیاد رکھی تھی۔ دوستو، کئی نائٹ ٹیمپلر یورپ بھر میں پھیلی معماروں کی تنظیم میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے تنظیموں میں قبالہ کی مخصوص رسومات و علامات متعارف کروائیں۔ 17ویں صدی میں نائٹ ٹیمپلروں نے ہم خیال معماروں کی مدد سے فری میسنری کی بنیاد رکھی۔ اس تنظیم کا مقصد یورپ میں آزاد خیالی کو پروان چڑھانا تھا، ایسے مادر پدر آزاد نظریات و خیالات جو انسان کو مذہب سے برگشتہ کر دیں اور اس میں مادہ پرستانہ جذبات کو فروغ دیں۔ 1776 عیسوی میں سابق فری میسنوں نے ایک نئی تنظیم ایلومیناتی کی بنیاد رکھی۔ اس تنظیم کی عزائم، سرگرمیاں اور نظریات بھی فری میسنری سے مماثلت رکھتے تھے۔ ان تنظیموں کو یہودی بنیوں خصوصاً جرمن روتھ شیلڈ خاندان سے سرمایہ ملا۔ یہ یہودی پوشیدہ طور پر عیسائی مذہب کو تباہ کرنا چاہتے تھے۔ پھر یورپ میں جنگوں کی کثرت ان کے سودی کاروبار کو بڑھاوا دیتی تھی، لہٰذا فری میسنری اور ایلومیناتی کو سرمایہ فراہم کر کے یہودی بستیوں نے ایک تیر سے دو شکار کھیلے۔ مغرب میں مذہب کے خلاف نفرت پروان چڑھائی اور جنگوں کے ذریعے ارب پتی بن بیٹھے۔ دوستو، یہ فری میسنر اور ایلومیناتی ہی ہیں جنہوں نے فرانسیسی انقلاب برپا کیا، نیز امریکہ کو علیحدہ مملکت بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی کوششوں سے یورپ میں مادہ پرستی کو فروغ ملا اور سرمایہ داری پنپنے لگی۔ مادہ پرستی نے پھر دنیا میں ایسا رواج پایا کہ مذہب اور اخلاقیات دونوں کو بہت ضعف پہنچا۔ اس لیے آج بہت سے انسانوں کا مقصد ہر حال میں زیادہ سے زیادہ دولت کمانا بن چکا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔